ہر ہفتے کی طرح مولا کائنات کا ایک جملہ آپ کی حکمت میں سے، جیسا کہ اس کے پہلے بھی کئی جمعے سے سلسلہ چل رہا، پیش کرتے آئے ہیں۔ آج بھی ہم نے ایک جملے کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بامروت لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کر دو۔ بامروت کے معنی ہوتے ہیں وہ کہ جو شریف النفس ہو، اصل میں شریف ہو۔ آپ کو اس سے پہلے ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کو ان حکمتوں سے آگاہی معلومات ہو جائے گی، دوسرے ہم کو یاد بھی سلسلے وار، اسی لیے یہ بات سلسلے سے ہے تاکہ آپ دیکھ کے آئیں، اس کو پڑھ کے آئیں، اور اس کے بعد جب یہ یہاں پہ ذکر ہو جائے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کی زندگی میں بہت سارے مولا کے کلمے ایسے ہو جائیں گے کہ جو آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور کہیں بھی آپ اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی بات میں استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے میسج بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ خوب مولا فرماتے ہیں کہ بامروت وہ لوگ کہ جو شریف النفس ہیں، وہ لوگ کہ جو بے ذات ہی شریف ہیں، یعنی جن کا مقصد غلط نہیں ہے، جن کا ہدف غلط نہیں ہے، جو صحیح راستے پہ جانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو، نہ دیکھو ایسے لوگوں کی غلطیوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب غلطی کرتے ہیں تو خدا کا ہاتھ ان کو سنبھال لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کو خدا کا ہاتھ سنبھالتا ہو اس کو کوئی دوسرا کیسے پکڑ سکتا ہے؟ یہ اسی سلسلہ وار میں سے اس مرتبہ جو سلسلے کے اعتبار سے جملہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ شریف النفس ہیں، دیکھیں انسان در واقع غلطیوں کا ہی مجموعہ، ہر انسان سے غلطی ممکن، کوئی انسان ہی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے غلطی ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے پی سی پہ ایک پیج بھی ٹائپ کرتے ہیں تو ایک آدھ کہیں پہ تھوڑا سا اسپیلنگ کی کچھ غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور آج جانے کتنے بڑے بڑے پروگرامز ہو کیا کیا اس کے لیے ہوئے۔ انسان تھوڑی دیر بات کرتا ہے تو ایک آدھ لفظ غلط نکل ہی جاتا ہے کہ جو معنی کے فرق ہوتے ہیں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، راستہ چلتے چلتے کبھی راستہ بھول جاتا ہے، بجائے جانتا ہے اس کو معلوم ہے لیکن بجائے دائیں کے بائیں، بجائے رائٹ کے لیفٹ موڑ دیتا ہے۔ اس طرح کے حالات انسان پیش آتے۔ انسان غلطیوں کا مجموعہ ہے، انسان سے غلطی ممکن ہے، ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے انسان سے غلطیاں، چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے یا غلطی کی گئی ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شریف النفس انسان وہ انسان کی جو شرافت کے بنیاد پہ چل رہا ہے، جو خلوص و اخلاص کی بنیاد پہ چل رہا ہے، جو صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ غلطی کرتا نہیں ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اور جو انسان جس کا مقصد صحیح نہیں ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، اس سے ہوتی نہیں ہے۔ غلطیاں اس کی پکڑنی چاہیے کہ جو غلطی جان بوجھ کے کرے، جانتا ہو کہ یہ غلط کام ہے، غلط کر رہا ہے، وہ کرے۔ صدر اسلام میں بعض اوقات بعض لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، بعض لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، مولا کائنات نے ان کو متوجہ بھی کیا، ٹوکا بھی، اس غلطی کی اصلاح بھی کی، اس غلطی کی طرف ان کو متوجہ بھی کیا۔ لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے غلطی کی ہے۔ فرق کیا ہے؟ جس سے غلطی ہو جاتی ہے اس کا مقصد الہی مقصد ہوتا ہے، راستے میں غلطی سے کچھ ہو گیا تو وہ غلطی ہو گئی۔ لیکن جب انسان کی نگاہ میں کوئی مادی مقصد ہوتا ہے تو غلطی ہوتی نہیں ہے، غلطی کی جاتی ہے۔ کتنے لوگ مولا کائنات کے مقابلے میں آئے، اس لیے آئے کہ ان کو حکومت چاہیے تھی، اس لیے آئے کہ ان کو بیت المال چاہیے تھا، اس لیے آئے کہ ان کو شہرت چاہیے تھی، اس لیے آئے کہ ان کی زندگی سے، ان کے مادی زندگی سے متعلق کوئی مقصد تھا، اس لیے آئے وہ لوگ۔ یہ غلطی ہوئی نہیں ہے، یہ غلطی کی گئی ہے۔ یہ شریف النفس لوگ نہیں ہیں، یہ شریف لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے غلطی کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب انہوں نے اس کام میں قدم اٹھایا ہے اس کے پہلے ان کو معلوم تھا کہ یہ غلط، جب انہوں نے قدم اٹھایا ہے تو یہ معلوم تھا کہ غلط ہے۔ یہ غلطی کرنے والے ہیں، غلطی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو صحیح راستے پہ جاتے ہیں، اور کہیں بالاخره انسان کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، ہر چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ کہا کہ انسان غلطی اور خطاؤں کا مجموعہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہو گئی غلطی۔ مولا ایسے موقع فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے غلطی ہو جائے ان کی لغزشوں کو نہ پکڑو، ان کی غلطیوں کو نہ پکڑو۔ پھر وہی کی بات تفصیلی ہے، چونکہ
تقوی والا حصہ کافی لمبا ہو گیا، لہٰذا اس کو کچھ جملوں میں ہم ختم کرتے ہیں۔ غلطی ہو جانے میں اور غلطی کرنے میں بنیادی فرق جو ہے وہ انسان کے نیت کا ہے، انسان کے مقصد کا ہے، انسان کے ہدف کا ہے۔ اگر انسان کا مقصد صحیح ہے، انسان کی نیت صحیح ہے، انسان کا ہدف صحیح ہے تو وہ غلطی پھر کرتا نہیں ہے، ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مقصد غلط ہے، البتہ یہ بات بارہا پیش کی گئی ہے کہ اچھے کام کے لیے غلط راستہ صحیح نہیں۔ ہم کو مثلا مسجد بنوانی ہے، پیسے نہیں، اب کیا کریں؟ کہاں سے لائیں؟ کہ فلاں آدمی بہت پیسے والا، اس کے یہاں چوری کر لو، بن سکتی ہے مسجد، بڑا اچھا کام ہے، بڑا نیک کام ہے، بن جائے گی، لاکھوں لوگ نماز پڑھیں گے، ثواب جاریہ ہے، ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ کام بڑا اچھا ہے، مقصد بہت اچھا ہے، لیکن راستہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ غلط راستے سے انسان کبھی صحیح مقصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بنوا بھی دے مسجد تو ایسی مسجد میں نماز نہ پڑھو۔ تو کسی خاص مسجد کے لیے بات نہیں ہے، ایک صرف مثال ہے، آپ لوگ کبھی ذہن میں لیں۔ الحمدللہ ساری مسجدیں انشاءاللہ ایسی ہیں کہ جو غصبی نہیں ہیں، کیونکہ مسجدوں میں اس بات کی رعایت ضروری ہے۔ صرف ایک مثال، ایسی مسجد، اس میں کیوں خداوند متعال اس کو مسجد ماننے پہ بھی تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسجد کے شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ غصبی نہ ہو، اور یہ غصبی مال سے بنی۔ خدا تو اس کو مسجد، یعنی معلوم یہ ہوا کہ انسان جس کو صحیح سمجھتا ہے خدا کی نگاہ میں اصلاً وہ لیبل بھی اس پہ نہیں لگ سکتا ہے۔ اگر انسان غلط راستے سے صحیح مقصد کی طرف جا رہا ہے تو خداوند متعال اس کو نہیں قبول کرے گا۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ایک شخص 2 اناج چوری کی اور 2 روٹی چوری کی اور خدا کے راستے میں تقسیم کر دیا، امام نے پھر اس کو پکڑا، کیا کیا بھائی تو نے؟ کہ خدا ایک نیکی کے بدلے میں 10 جزا دیتا ہے اور ایک بدی کے بدلے میں 1 گناہ دیتا ہے۔ ہم نے 2 نیکی کی اور 2 بدی کی، 2 نیکی کے 20 جزا اور 2 برائی کے بدی کے 2 سزا، تو 20 میں سے 2 مائنس 18 بچا نا، کیلکولیشن اچھا ہے اس کا، پھر بھی ہم فائدے میں۔ امام نے کہا کہ خداوند متعال، یہ قرآن کی آیت ہے، خداوند متعال صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ بنیاد صحیح ہونی چاہیے کبھی انسان کو۔ یہ غلطی کی گئی ہے، یہ غلطی کی گئی ہے، مقصد بڑا اچھا تھا لیکن انسان اس مقصد تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ اصلا نیک عمل ہی نہیں ہوا، جہاں سے چوری کی بنیاد پہ کام شروع ہو گیا، جسے ہماری اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ حلوائی کی دکان اور دادا کا فاتحہ۔ یہ غلط طریقہ ہی غلط ہے، چونکہ بنیاد غلط ہے لہذا انسان صحیح مقصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحیح مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر انسان نے راستہ غلط اختیار کر لیا اور بھلے ہی اس کا مقصد صحیح ہو، تب بھی یہی کہا جائے گا کہ غلطی ہو گئی نہیں، یہ کہا جائے گا کہ غلطی کی گئی ہے۔ اور پھر غلطی کر کے انسان صحیح مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، ایک انسان نے اپنے حساب سے صحیح راستہ چنا، نیت صحیح ہے، مقصد صحیح ہے، ارادہ صحیح ہے، خلوص ہے، سب کچھ ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے غلطی ہو گئی۔ ایسی غلطیوں کے لیے مولا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی غلطی کو نظر انداز کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ غلطی کرتے ہیں تو خدا کا ہاتھ ان کو سنبھالتا ہے۔ خدا کا، اگر انسان کی نیت اور ارادہ صحیح ہو تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ناصر و مددگار کوئی ہو نہ ہو، خدا بہرحال، اور جس کا مددگار خدا ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ خدا کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ خدا۔ ایسے بھی واقعات ہیں، یہ بھی واقعات بہت ہیں کہ ان لوگوں نے، کوئی علماء کے واقعات بھی ہیں، کوشش کی اور کوشش کرنے میں بعض جگہوں پہ غلطی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یا امام نے آ کے یا خدا نے اصلاح کی کسی ذریعے سے، بالآخر خدا کی اصلاح کے لیے کوئی ذریعہ ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے، کسی ذریعے کسی وسیلے سے خدا نے ان کی اصلاح کی اور اس غلطی کی اصلاح ہوئی۔ لہذا غلطیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے، بعض اوقات اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، غلط کام کے لیے اچھی شکل دکھائی جاتی ہے۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو حاکم آتے تھے، مثلا امام حسین کے مقابلے میں، مولا کائنات کے مقابلے میں، انہوں نے اپنی پبلک کو کیا بتایا تھا؟ کہ ہم غلط کام کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، ان کو معلوم تھا کہ غلط ہے، لیکن پبلک کو بتایا تھا کہ نہیں یہی دینداری ہے، پبلک کو بتایا تھا کہ یہی دینداری ہے، اور اس لیے پبلک کو لے کے آئے، فوجیں پوری لے کے آئے، پبلک اس امید میں، اس گمان میں کہ ہم مذہبی فریضے پہ عمل کرنے جا رہے ہیں، اور چلے آئے۔
بہت بڑی غلطی ہے. غلطی کی بہت ساری قسمیں ہیں, طرح طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. لہذا اگر انسان کا ارادہ صحیح ہے تو اس کے لیے اس کو صحیح راستہ بھی تلاش کرنا پڑے گا. اب یہ پبلک کی جو آ گئی, اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی انسان آنکھ بند کر کے کسی راستے پہ چلا جائے تو یہ نہیں کہا جائے کہ غلطی ہو گئی ہے. نہیں, تم نے کیوں نہیں تحقیق کی؟ خداوند متعال نے تم کو عقل کیوں دی تھی؟ شعور کیوں دیا تھا؟ اس لیے عقل دی تھی کہ دوسرا کچھ بھی کہہ دے مان لو؟ نہیں, اس لیے عقل دی تھی کہ تم خود فیصلہ کرو. کسی نے کہہ دیا کہ مثلا امام حسین شرعی اعتبار سے واجب القتل ہو, تم نے مان لیا. واقعہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. قاضی شرح کا فتویٰ لیا گیا تھا امام حسین کے خلاف, نعوذ باللہ کہ امام حسین استغفر اللہ نعوذ باللہ واجب القتل ہیں. اس بنیاد پہ لوگوں کو جمع کیا گیا کہ یہ ایک اسلامی فریضہ ہے. لوگوں نے مان لیا. وقت کے امام کو, وقت کا ولی, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ تو کوئی مان سکتا ہے کہ جو چلے آئے تھے ان سے کہا جائے غلطی ہو گئی؟ نہیں ہوئی, نہیں غلطی. معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے کام میں تحقیق نہ کرے اس کے بعد غلطی ہو جائے تو یہ غلطی سے نہیں ہوتی ہے بلکہ جان بوجھ کے. انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں, راستہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, راستہ برحق ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور تجربہ سامنے آتا ہے کہ جو لوگ بہکاتے ہیں وہ کبھی شیطان کی شکل میں نہیں آتے ہیں بلکہ معتبر شکلیں لے کے آتے ہیں. قاضی شرح اسلامی حکومت کا قاضی ہے, اسلامی منصب کا ایک ذمہ دار شخص ہے, اسلام کے نام پہ بہکا رہا ہے. جنگ صفین میں قرآن کے نام پہ بہکایا گیا. بہکانے کے لیے بھی کسی اسلامی ذریعے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یاد رہے کہ جب یہ اسلامی ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کو پہلے وارث سے الگ کیا جاتا ہے تب استعمال ہوتے ہیں. اس لیے اگر وارث ساتھ ہوگا تو کبھی اس کا مس یوز نہیں ہونے دے گا. پہلے قرآن کو اہل بیت سے الگ کیا گیا, پھر نیزوں پہ بلند کیا گیا. پہلے حکومت کو اہل بیت سے الگ کیا گیا, پھر قاضی کا مس یوز کیا گیا. قاضی کہتے ہیں جسٹس کو, قاضی شرح چیف جسٹس تھا, تو اس کو وارث سے الگ کیا کہ نہیں کیا؟ حکومت کا وارث امام وقت, پہلے حکومت کو امام سے الگ کیا گیا, پھر آج بھی دیکھیں ہو رہا کتنی حکومتوں کا مس یوز ہے. تو غلطی کرنے کے لیے بھی ماحول بنایا جاتا ہے, راستے تیار کیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد غلطی کی جاتی ہے اور غلطی کروائی جاتی ہے, یہ الگ ہے. لیکن ہاں اگر انسان پوری تحقیق اور ہر اعتبار سے غور و فکر کر کے کسی راستے پہ چلتا ہے اور غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا مددگار پہ ذات پروردگار ہے. ایسے انسان کی غلطیوں کو پکڑنا نہیں چاہیے. یہاں اگر انسان کو بہت لگتا ہے تو اس کو خاموشی سے جا کے اس کی اصلاح کرے. جو طریقہ اسلام نے یہ طریقہ بتایا ہے نا. اگر ہم مثلا کسی کو غیبت کرتے جھوٹ بولتے دیکھ لیں تو ممبر سے آئیں, ایک چیز تو یہ ہے کہ عمومی میسج دینا ہے کہ بھائی جھوٹ بری چیز ہے, خوب یہ الگ بات ہے. لیکن ممبر سے آگے کسی کا نام لے کے کہیں فلاں صاحب نے جھوٹ بولا تھا, وہ جھوٹ نہ بولے, صحیح طریقہ ہے نہیں ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. فلاں صاحب نے غیبت کی تھی وہ نہ کریں, صحیح طریقہ ہے نہیں. فلاں صاحب نے یہ گناہ کیا تھا نہ کریں, نہیں. اس کے اصلاح کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا ہے. ہم نے پہلے کہا کہ اسلام نے ہر قدم کا طریقہ بتایا ہے, انسان اس پہ عمل کرے انشاءاللہ فلاح و بہبود تک ہے.